ہیلو بچوں، آج ہم لوگ پڑھے ہیں بھابھی جان درخشاں حصہ دوم کی کتاب سے۔ بھابھی جان، جب رقیہ بھابھی یاد آتی ہے تو میرا سر خود بخود جذبہ احترام سے جھک جاتا ہے اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ان کی ذات سراپا روشنی ہے۔ ان کی یاد کے ساتھ ساتھ مجھے وہ شمع یاد آ جاتی جو کلیسا کی اونچی قربان گاہ پر جلتی اور پگھلتی رہتی ہے۔ جب پادری عبادت ختم کر کے قربان گاہ سے اتر جاتا ہے تو بھی وہ خاموش زبان سے خداوند یسوع کا پیغام سناتی رہتی ہے جو دوسروں کا گناہ بخشوانے کے لیے صلیب پر چڑھایا گیا، مگر وہ جب تک زندہ ہے اور قیامت تک زندہ رہے گا اس کو نجات دلائے گا۔ رقیہ بھابھی کی ذات مجھے ایسی ہی شمع معلوم ہوتی ہے جو جلتی اور پگھلتی رہتی ہے، لیکن روشنی پھیلاتی اور کچھ کہے بغیر بھی ہر وقت ایک پیغام سناتی رہتی ہے، ایسا پیغام جو امر ہے۔ بھابھی نے صبح سویرے آواز دی، خیر تو ہے شہزادے، گھوڑے بیچ کر سوئے ہو، چائے ٹھنڈی ہو رہی ہے۔ گویا کہ بھابھی اپنے دیور سے یہ بات کہہ رہی ہے، خیر تو ہے شہزادے، گھوڑے بیچ کر سوئے ہو، چائے ٹھنڈی ہو رہی ہے۔ بھابھی کی آواز سن کر میں اٹھ بیٹھا، دیور اٹھ بیٹھتا ہے اور مسکرا دی اور بولی، بھائی بات یہ کہ ٹھنڈی چائے مجھ سے پی نہیں جاتی اور بچوں کو اسکول بھیجنا بھی ہے۔ بھابھی یہی تو مصیبت ہے آپ کے ساتھ، صبح ہوئی اور اٹھا کر بیٹھا دیا، ہم لوگوں کو بھی آپ طالب علم سمجھتی ہیں۔ بھابھی بولی، تو آج تم کون بوڑھے ہو چکے ہو، بھائی اٹھو جلدی کرو۔ بھابھی نے ہاتھ پکڑا اور بستر سے کھینچ لیا، میں زمین پر کھڑا ہو گیا، وہ ہنسنے لگی۔ میں بولا، شکر ہے میں آپ کا اسٹوڈنٹ نہیں ہوا، اسٹوڈنٹ یعنی آپ کا طالب علم نہیں ہوا۔ باتیں نہ بناؤ، چائے ٹھنڈی ہو رہی ہے، بچے بیٹھے ہیں، لیکن مجھے نیند آ رہی ہے، بھابھی رات بھر نہیں سو سکا ہوں، میں نے احتجاج کرتے ہوئے کہا۔ احتجاج کہتے ہیں آندولن کو۔ چائے کے بعد دوسری قسط سو لینا، یعنی چائے پینے کے بعد سو لینا پھر دوسری مرتبہ۔ قسط کا لفظ سن کر میں ہنس پڑا اور وہ بولی، شاعر ہو کر داد نہیں دیتے، کیا لفظ میں نے استعمال کیا ہے، اگر توابان اودھ باقی ہوتے تو اس ایک لفظ کے استعمال پر جاگیر تو ضرور بخش دیتے، چلو بھائی تم ذرا جلدی کرو، اتنا ہی صحیح۔ بھابھی کھانے کے کمرے میں چلی گئی اور جب تھوڑی دیر میں میز پر پہنچا تو بچے چائے ختم کر رہے تھے۔ ننھی ریحانہ بولی، چاچا جان، ہم لوگ چائے ختم کر چکے ہیں، اب آپ ہماری جھوٹی چائے پیجیے۔ اسکول کے لاری نے ہارن بجایا اور بچیاں تالی بجاتی ہوئی باہر چل دیں۔ بھابھی نے چائے ڈھال کر میری طرف بڑھائی اور بولی، اگر تم جوان اتنی دیر تک سوتے رہو گے تو کیا کرو گے؟ شعر کہوں گا اور کیا کروں گا، اور کچھ نہیں۔ بھابھی معنی خیز انداز سے مسکرائی، مگر کیا جھیپ سا گیا۔ بھابھی کی مسکراہٹ بہت دیر تک اشارے کر رہی تھی، پھر وہ آہستہ سے بولی، تمہارے بھائی جان ٹھیک 4 بجے اٹھ بیٹھتے ہیں، چائے پی کر کام شروع کر دیتے ہیں۔ شروع میں تو مجھے
بھی بڑا جبر ہوتا تھا، لیکن آج صبح اٹھنے کی عادت کام آ رہی ہے۔ میں نے پلٹ کر دیکھا، بھابھی کی سنگار میز پر ننھے بھائی کی خوبصورت سی رنگین تصویر رکھی ہوئی تھی۔ وہ مسکرا رہے تھے۔ اس تصویر کے پاس بھابھی اور بچوں کی تصویریں تھیں۔ اب سنگار میز نام کا تھا۔ اس پر بچوں کی کتابوں کا ڈھیر تھا اور شاید ایک کنگھی کے علاوہ میز پر سنگار کی کوئی دوسری چیز بھی نہ تھی۔ رقیہ بھابھی اداس ہو گئی اور بولی، اختر نہ جانے تمہارے بھائی جان آج کس حال میں ہیں۔ دیکھو ان کے مقدمے کا کیا ہوتا ہے۔ 1000 میل کی دوری پر میں نے ان کے کوئی کام بھی نہیں آ سکتی۔ چند ہی دنوں میں ان کے مقدمے کا فیصلہ ہونے والا ہے۔ بھابھی جو ہمیشہ پھول کی طرح ہنسنے اور بلبل کی طرح چہکتے رہنے کی عادی تھی، بالکل اداس اور چپ تھی، لیکن یکایک کسی کے پاؤں کی چاپ سنائی دی۔ پھر آواز آئی، میں آ سکتی ہوں؟ آ جاؤ، بھابھی نے کہا، اور ایک جوان سی لڑکی کمرے میں داخل ہوئی۔ بھابھی نے دیکھتے ہی کہا، آؤ سمی، چائے پیو، میں آج شام کو تمہارے گھر جانے والی ہی تھی۔ بن دیے تم نے سویٹر؟ وہی لے کر آئی ہوں۔ اون بچ گیا تھا تو میں نے ٹوپی اور موزے بھی بن دیے۔ بہت اچھا کیا تم نے، لو چائے پیو۔ اور چائے کی پیالی لڑکی کے سامنے بڑھا دی۔ لڑکی میری موجودگی میں کچھ شرما ہی تھی، بولی، میں چائے پی چکی ہوں۔ پھر بھی پی لو، شرماتی کیوں ہو؟ یہ ہیں مشہور شاعر اختر، تمہارے بڑے بھائی ہیں۔ میں ناشتہ ختم کر چکا تھا، اٹھ کھڑا ہوا۔ بھابھی میں ذرا شہر سے ہو آؤں۔ جاؤ، مجھے بھی ذرا ہسپتال جانا ہے، چلو شمی تم بھی ساتھ۔ میں نے کھڑکی کے کمرے سے بھابھی کو بنگلے کے احاطے سے باہر جاتے دیکھا۔ ان کے ہاتھ میں دودھ کی وہ بوتل تھی جو بہت دیر سے میز پر رکھی ہوئی تھی۔ یہ تو مجھے 2 دن کے بعد معلوم ہوا کہ بھابھی کے ایک پرانے ملازم کی بیٹی ہسپتال میں ہے۔ 2 مہینے پہلے اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا اور اس کے بچہ پیدا ہوا ہے۔ اس کا کوئی بھی دیکھنے والا نہیں ہے۔ بھابھی خود ہی دونوں وقت دودھ کی بوتل لے کر 2 فرلانگ پیدل جاتی اور دودھ پہنچاتی ہے، اور سویٹر اور موزے اس بچے کے لیے بنوائے تھے، کیونکہ سردی کا موسم شروع تھا اور سمی ان کے کالج کی غریب طالب علم تھی جو صرف ان کی مدد کے سہارے پڑ رہی تھی۔ بھابھی سے میری صرف دوسری یا تیسری ملاقات تھی۔ البتہ خط و کتابت بہت زیادہ تھی، لیکن 3 دن ساتھ رہ کر معلوم ہوا کہ وہ آدمی نہیں، مشین تھی۔ صبح اٹھ کر کام شروع کر دیتی۔ ان کا زمانہ بھی بالکل بدل چکا تھا۔ کبھی 4-5 نوکر اور مامائیں ہوتی تھیں، اب ان کے پاس صرف ایک نوکر جو بازار سے سودا لاتا تھا اور کھانا بھی پکاتا تھا۔ پھر روپیوں کی بھی بڑی تنگی تھی۔ پہلے وہ 1000 روپے ماہوار اپنے شوق پر خرچ کر دیا کرتی تھی، اب 400 روپے ماہوار پر ایک کالج میں لیکچرر تھی اور 50 روپے ماہوار ایک لڑکی کو پڑھانے کے ملتے تھے۔ لے دے کر کے یہی ان کی آمدنی تھی۔ خرچہ اپنی جگہ پر، بلکہ کچھ زیادہ ہی۔ اپنوں اور بچوں کا خرچ ہوتا تو کسی طرح پورا ہو جاتا، لیکن وہ بھی بڑھ گیا تھا۔ بچوں اور اپنی ضرورتوں کے علاوہ ایک مستقل رقم انہیں ہر مہینہ مزدوروں اور طالب علموں کی انجمنوں کو دینا پڑتی تھی۔ کانفرنسوں اور جلسوں میں شرکت کے لیے کرایہ ادا کرنا پڑتا تھا۔
کئی غریب لڑکیاں صرف ان کی مدد سے پڑھ رہی تھیں۔ بھابی جان کی جب شادی رقیہ بھابی سے ہوئی تھی تو ہم لوگوں کا عام خیال تھا کہ شادی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ ایک طرف بھائی جان تھے جنہیں ایسی سیاست سے شوق تھا جو بار بار انہیں جیل بھجوایا کرتی تھی، اور دوسری طرف بھابی جان تھی جو نازوں کی پالی تھی اور ایسے ماحول سے بڑھ کر جوان ہوئی تھی جس میں اپنی ہی ذات سب کچھ ہوتی ہے۔ ہم لوگوں نے شادی کی خبر سنتے ہی سوچ لیا تھا کہ بھابی جس طرح ابھی میکے میں شان سے رہتی ہے رہا کریں گی، بھائی جان جیل میں رہیں گے۔ بعضوں کا تو یہ خیال تھا کہ بھائی جان بھی سیاست کے چکر سے نکل کر بیرسٹری کریں گے اور اپنی عالیشان کوٹھری میں شان کی زندگی گزاریں گے، یا پھر آرام کرسی والی سیاست چلے گی اور کتابوں کی باقی دہرائیں گے۔ لیکن سب کا خیال غلط نکلا۔ بھائی جان نے رقیہ بھابی کو اپنے رنگ میں جلد ہی رنگ دیا اور وہ قدم بقدم ساتھ چلنے لگی، اور شادی کے بعد جیسے ہی بھائی جان گرفتار ہوئے اور انہیں 2 سال کی سزا ہو گئی، بھائی جان نے اپنی راہ تلاش کر لی۔ BA وہ پہلے ہی کر چکی تھی، جلد ہی تیاری کر کے MA کر لیا اور کالج میں لیکچرر ہو گئی۔ اکلوتی بچی کی دیکھ بھال میں لگ گئی۔ 2 سال کے بعد جب پھر بھائی جان جیل سے آئے تو اپنی سرگرمیوں میں رہے اور بھابی جان کام کرتی رہیں۔ پھر 2 بچے اور ہوئے اور انہیں پالتی رہی۔ اب بھائی جان 3 سال سے نظر بند تھے اور ان پر مقدمہ چل رہا تھا، تو بھائی جان بے شمار ذمہ داریوں اور غم کا بوجھ اٹھائے پھرتی تھی۔ لیکن ان کا چہرہ کبھی میلا نہیں ہوتا تھا، بلکہ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ اپنے غم کو اپنے لیے مسرت سمجھنے لگی ہیں، اور وہ غم میں بھی خوشحالی کا پہلو نکال لیتی تھی۔ وہ صبح سویرے اٹھتی، بچوں کو نہلاتی، ان کے کپڑے بدلتی، خود نہا دھو کر تیار ہو جاتی، بچوں کو کھلا پلا کر 7 بجے اسکول بھیج دیتی۔ پھر ملنے والوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا۔ طرح طرح کے لوگ ان سے ملنے آتے اور طرح طرح کی فرمائشیں کرتے۔ کوئی ان کی ملازمت کے لیے سفارش کرنے کو کہتا، کوئی کسی اور کام کے لیے۔ سب آدمی انہیں بڑے آدمی کی بیوی اور بہو سمجھتے تھے۔ کوئی یہ نہیں سمجھتا تھا کہ بھابی جان کا تعلق اب بڑے لوگوں سے صرف چھوٹے لوگوں کی وجہ سے رہ گیا ہے۔ وہ بڑے لوگوں کے پاس صرف سفارشیں لے کر جاتی ہیں، ورنہ بڑے لوگوں سے اب انہیں دور کا بھی واسطہ نہیں۔ بھابی جاتی اور وہاں بھی پڑھانے کے علاوہ ہر لڑکے کے معاملات میں دلچسپی لیا کرتی۔ کالج سے آ کر پابندی کے ساتھ کئی خط روز لکھتی اور انہیں ڈاک میں ڈلواتی۔ عام طور پر یہ خطوط نئے لکھنے والوں کے نام ہوتے جو ہر روز انہیں خط لکھا کرتے تھے۔ بھابی نے محض دل بہلانے اور وقت کاٹنے کے لیے لکھنا شروع کیا تھا، مگر وہ بہت اچھا لکھنے لگی تھی اور نئے لکھنے والے ان سے مشورے طلب کرتے اور وہ بڑی محبت کے ساتھ ان کے خطوط کا جواب دیا کرتی۔ اس طرح کے نئے لکھنے والے نہ تو غلط فہمیوں کا شکار ہو کر بہک جائیں اور نہ ان کی دل شکنی ہوئی ہو۔ پھر وہ شام کو ایک جگہ ٹیوشن پڑھانے چلا جایا کرتی تھی، یعنی صبح جاگنے کے بعد سے سوتے وقت کام آدمی کا ہے مشین معلوم ہوتی تھی۔ ان کے خط لکھنے کے شوق سے تنگ آ کر میں نے کہا، بھابی آپ نے کیا علت پال رکھی ہے؟ کالج میں تو سر کھپاتی ہی ہیں، گھر پر بھی ایک کالج بنا رکھا ہے۔ بھابی بڑے باوقار انداز میں مسکرائی اور بولی، اختر ان لکھنے والوں کو کیسے بھول سکتی ہوں؟
یہ تو ہمارے مستقبل کو امیدیں ہیں۔ اگر میں ان پودوں پر روز چھڑکاؤ نہیں کر سکتی، ان کی خدمت نہیں کر سکتی کہ ان میں پھول لگے اور سارا باغ مہک اٹھے، تو کم سے کم جو کچھ کر سکتی ہوں وہ تو کرنا چاہیے۔ اس جواب کے بعد کچھ اور بولنے کی گنجائش ہی نہیں تھی۔ میں چپ ہو رہا۔ ایک دن شام کے وقت وہی لڑکی شمی ان کے پاس آئی۔ وہ بہت اداس تھی۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن پھر بھی نہیں کہہ سکتی تھی۔ بار بار اس کے ہونٹ کانپ کر آ جاتے اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اب وہ رو دے گی۔ بھابھی نے حسب عادت اسے بٹھایا اور باتیں کیں۔ پھر آنے کی وجہ پوچھی تو وہ کچھ بھی نہ بولی۔ بھابھی جتنے اصرار کے ساتھ پوچھتی، معلوم ہوتا کہ اس کے ہونٹ اتنی شدت کے ساتھ آپس میں چپکتے جاتے تھے۔ آخر وہ کچھ نہ بول سکی تو بھابھی نے اسے پکڑا اور سونے کے کمرے میں لے گئی۔ دروازہ اندر سے بند کیا اور پوچھا کیا بات ہے، لیکن شمی کچھ بتانے کے بدلے رونے لگی۔ بھابھی کے چپ کرانے پر روتی گئی اور بڑی دیر کے بعد بھابھی کے ڈانٹنے پر اس نے بتایا کہ دوسرے ہی دن اس کے بھائی کے ایم اے کی فیس داخل کرنی ہے اور روپے کا انتظام نہیں ہو سکا۔ اب وہ اس بات پر شرمندہ تھی کہ بھابھی اس کے کالج کا خرچ دیتی ہے۔ اب وہ بھائی کے لیے فیس مانگے، لیکن دوسرا کوئی اور ایسا ہمدرد بھی نہ تھا جس کے سامنے اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرتی۔ اور صرف اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے ان کے پاس آئی تھی۔ بھابھی نے بڑی محبت سے شمی کے گال پر ایک چپت لگائی اور بولی، پگلی، اس میں رونے کی کیا بات تھی؟ آخر اس میں شرمانے کی کیا بات ہے؟ ہم لوگ اس طرح تو ایک دوسرے سے کہہ کر اپنا دکھ درد ہلکا کر سکتے ہیں۔ یہ کہہ کر انہیں الماری کھولی اور چھوٹی چھوٹی سونے کی 2 چوڑیاں لا کر شمی کے ہاتھ پر رکھ کر بولی، لے جاؤ، اسے بیچ کر تمہارا بھائی فیس ادا کر سکے گا۔ شمی شاید گر جاتی لیکن بھائی نے اسے سنبھال لیا اور اس کی پیشانی چوم لی اور بولی، شمی، سدا ایسا ہی زمانہ نہیں رہے گا، دن بدلیں گے، جاؤ، سویرے چلے جاؤ، پھر اندھیرا ہو جائے گا۔ شمی چوڑیوں کو لے کر چلی گئی۔ یہ چوڑیاں وہ تھیں جو 2 دن پہلے بھابھی جان نے ننھی ریحانہ کے لیے بڑی مشکل سے پیسے بچا کر بنوائی تھیں اور جیسے ریحانہ نے صرف ایک بار پہنا تھا۔ چوڑیاں دیکھ کر بھابھی جان بہت خوش تھی، جیسے ان کے دل سے پہاڑ جیسا کوئی بوجھ اتر گیا ہو۔ میں 4 دنوں سے ان کے پاس تھا اور ایک ضروری کام کے سلسلے میں ان سے مشورہ کرنے آیا تھا، لیکن ان کی مصروفیتیں اور پریشانیاں دیکھ کر نہ موقع ملا اور نہ ہی ہمت ہو سکی۔ میں نے سوچ لیا کہ بھابھی سے بغیر کوئی مشورہ کیے اور مدد مانگے واپس جاؤں گا، حالانکہ میں اچھی طرح جانتا تھا کہ صرف وہی ایسی آدمی تھی جو اس سلسلے میں میری مدد کر سکتی، لیکن میں نے فیصلہ کیا ان سے ہرگز نہیں کہوں گا۔ آخر بھابھی نے خود ہی کہا، تم 4 دنوں سے آئے ہو لیکن کوئی بات تک نہیں کی۔ میں نے کہہ دیا، میں صرف ٹہلنے کے لیے اور آپ سے ملنے کے لیے آ گیا تھا بھابھی۔ پھر وہ بولی، تمہاری شادی کا کیا ہوا؟ سنا تم اور تمہارے گھر والوں میں شادی کے مسئلے پر سخت اختلاف ہو گیا ہے۔ جی ہاں، شادی کرنے کا مطلب ہے کہ یا تو میں امی کی پسند کے مطابق ایک احمق لڑکے سے شادی کر لوں یا پھر چپ بیٹھا رہوں۔ اور وہ جمیلہ، تم تو جمیلہ سے شادی کرنا چاہتے تھے نا؟
بھابھی بولی، ابھی چاہتا ہوں لیکن امی نے کہہ دیا کہ جمیلہ اس گھر میں بہو بن کر داخل نہیں ہو سکتی۔ میں نے کہا یہ تو بڑا ظلم ہے تو لیکن کیا کیا جائے، بہت سے ظلم برداشت کرنے پڑتے ہیں، تو اپنی امی کی پسند سے کر لو پھر۔ یہ بھی نہیں کر سکتا بھابھی۔ پھر کیا سوچا، شادی تو جمیلہ سے ہی کروں گا اور گھر چھوڑ دوں گا، میں نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ تو پھر بسم اللہ بیاہ کر لے آؤ، میرے ساتھ رہے گی، میں بھی اکیلی ہوں۔ وہ بھابھی کی جملہ سن کر میرا سر چکرا گیا۔ یہ عورت ہے یا عزم و ہمت کا ستون؟ ہر روز ایک نیا اپنے لیے باراتی جاتی، خود اپنی ضرورتیں اور ذمہ داریوں کو کیا کم ہے، مگر ہمت ہے اور صرف ہمت کے سہارے شوہر کی دوری اور نظر بندی کا غم ہنس ہنس کر بھلا جاتی ہیں۔ میں نے سوچ سمجھ کر جواب دیا، میں بھی یہی سوچ رہا تھا، لیکن ابھی دیر ہوگی بھابھی، جمیلہ بیمار ہے ابھی۔ جمیلہ بیمار نہیں تھی، بالکل اچھی تھی، لیکن اگر میں یہ نہیں کہتا تو پھر ضد پر آ جاتی۔ حالانکہ حقیقت یہ تھی کہ میں نے فیصلہ کیا تھا کہ بھابھی سے مشورہ کرنے کے بعد ہی جمیلہ سے شادی کر لوں گا اور ان کے پاس رہ کر کہیں تلاش روزگار میں نکلوں گا۔ بھابھی جمیلہ کی بیماری کی خبر سن کر بہت افسوس کرنے لگی اور بولی، سچ مچ جمیلہ بڑی پیاری لڑکی ہے۔ پھر میں باہر چلا گیا اور سوچا کہ رات کی گاڑی سے چلا جاؤں گا۔ 4 بجے واپس آیا تو دیکھا کہ بھابھی جان بہت اداس بیٹھی ہیں۔ ان کے ہاتھ میں ایک تار ہے جس کو وہ ہاتھ میں لیے ہوئے بس دیکھتی جا رہی ہیں۔ ان کے چہرے کا گورا رنگ بالکل سانولا ہوا تھا۔ میں چپ چاپ ان کے پاس جا کر بیٹھ کر پوچھا، تار کیسا ہے بھابھی جان؟ اختر بھابھی جان نے تار میرے ہاتھ میں دے دیا اور میز پر سر رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر بچوں کی طرح رونے لگی۔ میں نے تار پڑھا، بھائی جان کو 4 سال کی سزا ہو گئی تھی۔ میں نے کچھ دیر کے بعد مشکل کہا، بھابھی جان صبر کیجیے، ابھی تو آپ کو ایسے امتحانوں کی منزل سے اور بھی گزرنا باقی ہے۔ اور بھابھی کو جیسے سکون آ گیا، اٹھی اور بولی، ٹھیک کہتے ہو اختر، اگر پریشان ہوئی تو بچے اور پریشان ہوں گے۔ اتنے کہہ کر وہ انہیں اور منہ ہاتھ دھونے چلی گئی۔ اتنا کہہ کر وہ اٹھی اور منہ ہاتھ دھونے چلی گئی۔ جب واپس آئی تو معلوم ہوتا ہے کہ بس ایک لہر تھی جو آئی اور گزر گئی۔ لیکن ہم لوگ جتنی دیر تک چائے پیتے رہے، بھابھی کی نظر بار بار پرانے سنگار میز پر رکھی بھائی جان کی تصویر کا تعارف کرتی رہی۔ اس وقت انہوں نے بتایا کہ ان کے پاسپورٹ کی درخواست منظور ہو گئی اور اسی رات انہیں دہلی جانا بہت ضروری ہے۔ اسی رات بھابھی جان دہلی چلی گئی اور میں بھی واپس ہو گیا۔ رات کے سناٹے میں ریل گزرتی جا رہی تھی اور مجھے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اندھیری رات میں بھابھی جان مجھے روشنی دکھا رہی ہے۔ ریل تیزی کے ساتھ گزرتی جا رہی تھی اور میرے دل میں نئے ارادے، نئے حوصلے پیدا ہو رہے تھے، نئی امیدیں اور نئی امنگیں جاگ رہی تھی۔ یہ ہے سہیل عظیم آبادی کا افسانہ بھابھی جان، جو آپ نے پڑھا کیا ہے لفظوں میں اپنی کیجیے۔ کلیسا کے معنی آتے ہیں عیسائیوں کی عبادت گاہ، احتجاج، اعتراض، حجت، انکار، ملازمت، نوکری، خدمت کرانا، سراپا سر سے رہائی، چھٹکارا، صلیب عیسائیوں کا مقدس نشان، جبر، ظلم و ستم، ستون، کھمبا، عزم، ارادہ، نیت، جمع عزائم،
آپ نے پڑھا سہیل عظیم آبادی کی کہانی بھابھی جان میں آپ نے رقیہ بھابھی کے روپ میں عورت کے ایک ایسے کردار کے بارے میں پڑھا جو مہر وفا اور اثار و قربانی کی خوبصورت مثال ہے۔ کہانی جیسے جیسے آگے بڑھتی جاتی ہے رقیہ بھابھی ہمارے دلوں میں اپنا ایک نیا مستحکم مقام بناتی جاتی ہے۔ دراصل کہانی میں ان کی پوری شخصیت ایک شمع کی طرح قارئین کے سامنے آتی ہے، شمع جو خود جلتی اور پگھلتی رہتی ہے اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس کا وجود ختم ہو جاتا ہے، لیکن اس کی روشنی سے نہ جانے کتنے تاریک ذہن منور ہوتے ہیں۔ رقیہ بھابھی پر گھر کی تمام ذمہ داریاں تھیں، بچوں کی تعلیم، وقت پر ان کے کھانے پینے کے انتظام، اپنے دیور کی خاطر داری۔ رقیہ بھابھی ہمیشہ مالی دشواریوں سے دوچار رہتی تھیں، اس لیے وہ جس کالج میں لیکچرر تھیں وہاں ان کو صرف 400 روپے ماہانہ تنخواہ ملتی تھی۔ بھابھی ایک لڑکی کو ٹیوشن بھی پڑھاتی تھیں، اس سے 50 روپے مل جاتے تھے، لے دے کر یہی ان کا کل آمدنی تھی، اور خرچ بہت زیادہ۔ ان کے شوہر کو سیاست کا شوق تھا جس کی وجہ سے انہیں بار بار جیل جانا پڑتا تھا۔ رقیہ بھابھی نے تمام باتوں کے باوجود اپنے شوہر کا حوصلہ پست نہیں ہونے دیا، تنہا سارا غم جھیلتی رہی۔ انہوں نے غموں کے درمیان خوش رہنا سیکھ لیا تھا۔ وہ ایک انتہائی ہمدرد اور مخلص عورت تھی، غریب اور بے سہارا لوگوں کی مدد کرنا ان کا محبوب مشغلہ تھا۔ غریب بچیوں کی تعلیم اور ان کی شادی وغیرہ کے موقع پر بھی وہ مدد کرنے سے باز نہیں آتی تھی۔ دوسری طرف ان کے شوہر کو سیاسی سرگرمیوں میں پیش رہنے کی وجہ سے زیادہ تر جیل ہی میں رہنا پڑتا۔ اگر کچھ دنوں کے بعد رہائی ہوتی تو پھر وہ کسی دوسرے مقدمے میں جلدی سزا ہو جاتی تھی، لیکن ان تمام باتوں کے باوجود رقیہ بھابھی نے خود کو مجبور اور بے سہارا نہیں محسوس کیا اور اپنا نامساعد حالت کے باوجود ہمیشہ دوسروں کو سہارا دیتی تھی۔ سہیل عظیم آبادی یہ کہانی زبان، اسلوب اور حیت کے اعتبار سے ایک کامیاب اور عمدہ کہانی ہے۔ اس کا موضوع نیا ہے بلکہ ایک بہت پرانا اور عام موضوع ہے، پھر بھی کہانی پڑھنے والوں کو ایک نیا عزم اور حوصلہ دیتی ہے، ساتھ ہی یہ سبق بھی کہ انسان اگر چاہے تو دشواریوں اور پریشانیوں کے درمیان بھی اپنے لیے جینے کی راہ نکال سکتا ہے۔ دیا ہے مختصراً ترین سوالات۔ سہیل عظیم آبادی کہاں پیدا ہوئے تھے؟ تو پٹنہ میں پیدا ہوئے تھے، ہے نا؟ اس کا کیا ہوگا؟ پٹنہ میں پیدا ہوئے تھے۔ سہیل عظیم آبادی پٹنہ میں پیدا ہوئے تھے، ٹھیک ہے؟ پٹنہ، ہے نا؟ پٹنہ میں پیدا ہوئے۔ سہیل عظیم آبادی کے بچپن کا نام کیا تھا؟ سہیل عظیم آبادی کے بچپن کا نام کیا تھا؟ مجیب الرحمن۔ کیا نام تھا ان کا؟ مجیب الرحمن۔ مجیب الرحمن نام تھا۔ سہیل عظیم آبادی کے افسانوں کے پہلے مجموعہ کا نام کیا تھا اور وہ کس سال شائع ہوا تھا؟ دیکھیے دیا ہوگا یہاں پر، آپ کو دکھا دے رہا ہوں تاکہ آپ کو یاد رہے گا۔ ہے نا؟
4 چہرہ لاؤ آدمی کا روپ اور ایک ناول بیجر کے پودے۔ ان مجموعوں کے علاوہ سہیل افسانوں کی تعداد 405 ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں پر نہیں ہے